بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قسط نمبر 9۔ زہد دنیا اور خوف آخرت کا عملی نمونہ۔ حضرت حسن بصری کا نام آتے ہی دل میں جو پہلی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ آخرت کا خوف، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی یاد ہے۔ آپ ایسے عظیم تابعی تھے جن کی باتیں صرف الفاظ نہیں ہوتی بلکہ دلوں کو ہلا دینے والی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ قسط نمبر 9 میں ہم حضرت حسن بصری کے زہد، تقوی اور آخرت کی فکر کے چند ایسے واقعات بیان کریں گے جو انسان کی سوچ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، دنیا ایک سایہ ہے، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو کبھی نہ پکڑ سکو گے، اور اگر اس سے منہ موڑ لو گے تو یہ خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ دنیا کی حقیقت پر گہری نظر۔ حضرت حسن بصری نے آنکھ کھولتے ہی صحابہ کرام کا نورانی دور دیکھا۔ اگرچہ آپ کو علم، عزت اور شہرت سب کچھ حاصل تھا، مگر دل دنیا میں کبھی نہیں لگا۔ آپ کا لباس سادہ، خوراک معمولی اور رہن سہن انتہائی عاجزانہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، اے حسن بصری، آپ دنیا کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں نے دنیا کو اس لیے حقیر سمجھا کہ میں نے اسے چھوڑنے والوں کو کامیاب اور اس کے پیچھے بھاگنے والوں کو رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ خوف آخرت، آنسوؤں کی زبان۔ حضرت حسن بصری جب بھی جہنم کا ذکر کرتے تو آپ کی آواز کانپ جاتی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ لوگ حیران ہو کر کہتے، آپ تو اتنے نیک ہیں، پھر اتنا خوف کیوں؟ آپ فرماتے، اگر اللہ مجھے دوزخ کے کنارے کھڑا کر دے اور فرمائے کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ یہی خوف آخرت آپ کو راتوں کو سونے نہ دیتا۔ آپ اکثر ساری رات عبادت میں گزار دیتے اور فجر کے وقت ایسا لگتا جیسے پوری رات سوئے ہی نہیں۔ حکمرانوں کے سامنے حق بات۔ حضرت حسن بصری کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ظالم حکمرانوں کے سامنے بھی حق کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک طاقتور گورنر نے آپ کو دربار میں بلایا۔ دربار میں دنیاوی شان و شوکت، قیمتی لباس اور محافظوں کی قطاریں تھیں۔ گورنر نے پوچھا، اے حسن بصری، آپ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسن بصری نے بلا خوف فرمایا، تم نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، امانت میں خیانت کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ یاد رکھو، ایک دن تمہیں اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اب حضرت حسن بصری کی خیر نہیں، مگر اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ گورنر خاموش ہو گیا اور آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ نصیحت جو دل میں اتر جائے۔ حضرت حسن بصری کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص خالی دل لے کر نہیں جاتا تھا۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، اے امام، میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیا کروں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا، 4 چیزیں اختیار کرو: قرآن کی تلاوت، موت کی یاد، نیک لوگوں کی صحبت، گناہوں سے توبہ۔
اگر اس کے بعد بھی دل نہ پگھلے تو سمجھ لو دل زندہ ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان رو پڑا اور وہیں سچی توبہ کی۔ دنیا داروں کے لیے آئینہ۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، تم اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر جو سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر آگے بڑھ جائے۔ آپ دنیا دار لوگوں کو دیکھ کر افسوس کرتے اور کہتے، لوگ دنیا کے لیے ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہو، اور آخرت کے لیے ایسے غافل ہیں جیسے وہاں جانا ہی نہیں۔ عبادت میں عاجزی۔ اگرچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عالم اور ولی تھے، مگر عبادت میں انتہائی عاجزی اختیار کرتے۔ نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا جیسے اللہ کے سامنے ایک کمزور بندہ کھڑا ہے۔ آپ اکثر دعا کرتے، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپے تو میرے اعمال مجھے برباد کر دیں گے۔ قسط کا خلاصہ۔ حضرت حسن بصری کی یہ قسط ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا اصل منزل نہیں ہے۔ خوف آخرت ایمان کی علامت ہے۔ حق بات کہنے والا اللہ کے سہارے میں ہوتا ہے۔ اصل کامیابی تقوی اور عاجزی میں ہے۔ حضرت حسن بصری کی زندگی آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے ایک زندہ نصیحت ہے جو ہمیں نیند سے جگانے آئی ہے۔ اگلی قسط میں ہم حضرت حسن بصری کے توبہ گریہ زاری دلوں کو بدل دینے والی دعاؤں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔